نمبر مقام جہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے وہ سورہ نور آیت نمبر 21 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یقیناً وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، جو ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ مہربان ہے، رحمت اور شفقت کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا، جو اس کے نقش قدم پر چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یقیناً شیطان تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ تم میں سے کسی ایک کو بھی گناہوں سے پاک نہ کرتا۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ لوگوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، اللہ نے کہا میں ان کو دو سزائیں دیتا ہوں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کے آلات پھیلا رہے ہیں، بے حیائی کی باتیں پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پر مبنی کلپ اور فلمیں اور اس پر مبنی تصاویر پھیلا رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، آج کے دور میں میسج کے ذریعے سے، انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے سے، اللہ نے کہا جو بے حیائی کو پھیلائے گا ایمان والوں کے درمیان، سزا کیا دوں گا اسے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، میں دنیا میں بھی انہیں دردناک عذاب دوں گا، والآخرتی، آخرت میں بھی دوں گا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے بے حیائی کو کون پھیلا رہا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ کہتے مجھے معلوم ہے کون بے حیائی کو پھیلا رہا ہے، کس کس طریقے سے پھیلا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ جو بے حیائی کو پھیلائے گا میں اسے دنیا میں سزا دوں گا۔ میں اس پر چند واقعات عرض کروں گا، اس سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیں۔ دنیا میں جس نے بھی بے حیائی کو پھیلایا، چاہے وہ گانا گا کر پھیلایا، فلم میں کام کر کے پھیلایا، کسی ڈرامے میں کام کر کے پھیلایا، تصاویر کے ذریعے سے پھیلایا، یا اس نے کسی بھی تصویر کو موضوع بنا کر اس کے ذریعے سے پھیلایا، یا ڈائجسٹ کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے پھیلایا، یا آج کے دور میں انٹرنیٹ کیفے قائم کر کے پھیلایا، ویڈیو گیم قائم کر کے پھیلایا، یا گھروں میں یا دکانوں میں فلم کے اڈے لگا کر پھیلایا، جو شخص بھی جس طرح بھی بے حیائی کو معاشرے میں پھیلا رہا ہوگا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے ہم اس کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور ہم آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ اس لیے کوئی بھی فلمی اداکار، بے حیائی پہ کام کرنے والا جو شخص بھی ہو، آپ دیکھو گے اس کی دنیا اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ چند دن کی زندگی اس کو دے دے گا جس میں بظاہر اس کے پاس دولت، پیسہ، مال ہوگا، لیکن اس کا مستقبل تاریک ہوگا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے جتنے اداکار ہیں ان کی زندگیاں دیکھ لیں، بے حیائی پہ کام کرنے والوں کو دیکھ لیں، عموماً کیا ہوتا ہے، نمبر ایک ان کی بیویاں نافرمان ہوتی ہیں، ان میں طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ اول تو اللہ انہیں اولادیں نہیں دیتا، اگر اولادیں ہوتی ہیں آگے نسل نہیں چلتی، اولادیں نافرمان نکلتی ہیں، اولادیں سینماؤں میں، فحاشی اور ریانی میں اور منشیات کی عادی ہو جاتی ہیں، اور ان کے آئے دن اپنے شوہروں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، اور آخر میں ایسی لا علاج بیماریاں اللہ لگا لیتا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، آخری وقت میں تنہائی میں اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے میں نے عذاب دینا ہے۔ اب اللہ کس طرح عذاب دیتا ہے تفصیلاً تو موقع نہیں ہے، کسی نے دیکھنا ہو
اردو کی کتاب ہے مکافات عمل، اس میں انہوں نے وہ واقعات جمع کیے جنہوں نے دنیا میں بے حیائی کو پھیلایا، آج کے معاشرے میں اللہ نے ان کو کس کس طرح سزائیں دی ہیں۔ میں اس میں سے 3 واقعات عرض کرتا ہوں جنہوں نے فحاشی کو پھیلایا، اللہ نے کیا سزا دی۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد شفیع۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس نے آزادی کے بعد اپنے علاقے میں ایک سینما قائم کیا، اور سینما میں نوجوانوں کو دعوت دیتا، فحاشی اوریانی پر لے کر آتا، اور لوگ بے حیائی میں پڑ گئے۔ یہ شخص چند دن تک تو بڑے پیسے کماتا رہا، مال اور دولت بھی اس کے پاس تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی اہلیہ وہ تھی جو امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی اور اس کے پاس ایک ڈگری تھی۔ اب اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انسان کی گرفت کرتا ہے، ایک دم اللہ نہیں پکڑتا تاکہ بندہ یہ نہ کہے مجھے مہلت نہیں دی گئی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ہر انسان کو مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی چھوڑی۔ اب یہ شخص اس گناہ میں پڑ رہا، یہاں تک کہ اب ایک وقت آیا کہ اس کی جو بیوی جس سے محبت تھی، اب یہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئی، اور ایسی صاحب فراش ہو گئی کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، بولو براز اس کا بستر پہ ہونے لگا۔ اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ نیم پاگل ہو گیا، اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی دائیں بھاگتا کبھی بائیں بھاگتا، اس کی عقل کام نہیں کرتی تھی، لاولد، آگے اس بچے کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور اس کا حال یہ ہوا کہ اس نے کافی ایکڑ زمینیں خرید لی تھی اسی سینما کی کمائی پر۔ اب اس کے بھتیجے اور بھانجے جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے اسی کو، چچا کو، ماموں کو مارا، اور مار کے علاقے سے نکال کر ساری زمینوں پہ خود قبضہ کر دیا۔ تو یہ خود لکھتا ہے، اب میں ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہوں اور حالت میری یہ ہے کہ بیوی صاحب فراش ہے اور بچہ بیماری میں پڑا ہے، مجنون اور دیوانہ بنا ہے، اور خود حالت یہ ہے کہ بیماریاں ایسی لگ چکی ہیں، اٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ تو آخری زندگی ایک جھونپڑی میں تڑپ تڑپ کے خود اپنی جان بھی دی، گھر والی بھی اس حال میں مری اور بیٹا بھی۔ تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی کو پھیلائیں گے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں ان کو سخت عذاب دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہ سمجھتے مولوی صاحب منع کر رہا ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہا، میں خدا کا قرآن سنا رہا ہوں، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نے کہہ دیا جو بے حیائی کو پھیلائیں گے ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم زندگی تنگ کریں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہم دولت نہیں دیں گے، عورت نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، گاڑی نہیں دیں گے، پیسہ بھی ہوگا، بیوی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، لیکن زندگی کا سکون نہیں ہوگا۔ اللہ بے چین اور بے قرار کر دے گا، ہر لمحے انسان پریشانی اور غفلت کی کیفیت میں ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے ایک دوسرا واقعہ لکھا، ایک مشہور اداکارہ گزری ہے، اس کا نام لکھا مکافات عمل میں، رانی اس کا نام تھا۔ یہ وہ اداکارہ تھی کہ ایک دور میں اس کو بڑا عروج تھا، لوگ اس کی فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ رانی، اس نے 3 شادیاں کی، ہر شادی میں اس کو طلاق ہوتی گئی، جہاں شادی ہوتی چند جھگڑے ہوتے، لڑائی جھگڑے، طلاق، دوسری جگہ شادی کی طلاق، تیسری جگہ شادی کی طلاق، کوئی اولاد اس کو حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں اللہ نے کس طرح عذاب دیا، 46 سال کی عمر کو پہنچی ہے، اللہ نے اس کو کینسر جیسے موذی مرض میں لگا دیا اور اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ جو اسٹیجوں پہ ناچنے والی تھی، جو سب کو اپنے جسم کی دعوت دینے والی تھی، جسم فروش تھی، وہ کیا سمجھی کہ اللہ گرفت نہیں کرے گا؟ یہ کائنات تو رب نے بنائی ہے، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام رب نے بنایا ہے، اس پہ وہ چلے گا جو رب چاہے گا۔ جو رب کی منشا کے خلاف چلے گا وہ چند دن چلے گا، اس کی بہاریں صرف چند دن کی ہوں گی، پھر جب اللہ کی گرفت آئے گی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ تو یہ اللہ نے کہہ دیا جو بے حیائی پھیلائیں گے ہم دنیا میں سزا دیں گے۔ انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا، اسی طرح کی ایک مشہور اداکارہ تھی، اس کا نام تھا عندلیب۔ عندلیب اس کا نام تھا، نہایت حسن و جمال تھا۔ اللہ حسن دیتا ہے تو یہ حسن کو غلط استعمال کر دیتے ہیں۔ حسن کو جب اس نے غلط استعمال کیا، اور اس نے ایک مشہور دولت مند انسان، اس دور کا شخص تھا، حنیف گمن اس کا نام تھا، اس کی بڑی فیکٹریاں چلتی تھی، مال اور دولت والا تھا، یہ سمجھی کہ میری زندگی سکون میں ہوگی، اس کے پاس دولت ہے، نکاح کر دیا۔ چند عرصہ ہی گزرا تھا، آپس میں ایسے رنجشیں ہوئی، تعلقات خراب ہوئے، تو شوہر غصے میں آیا، تیزاب لیا اور یہ لیٹی ہوئی تھی، پورا تیزاب اس پہ کلٹی کر دیا، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم جل کے راکھ ہو گیا۔ اللہ نے دنیا میں سزا دے دی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ،
تم بے حیائی کو پھیلاؤ گے لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں تمہیں سخت عذاب. کسی کی ہسٹری پڑھ لو، کسی اداکارہ کی زندگی پڑھ لو، آپ کو سکون نہیں نظر آئے گا. یہ تو صرف اس کی ماضی کی چند باتیں میڈیا پہ بتاتے نظر آتے ہیں. اس کا آخر کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اس کا مستقبل کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا اینڈ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا آخر نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی اولاد نے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟ اس کے بچوں کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ اللہ کی پکڑ میں کیسے آئی؟ وہ مرد ہو یا عورت، اسے کوئی نہیں بتاتا. آپ کسی کی زندگی دیکھ لو، اللہ نے سب کو پکڑا. انہوں نے اس میں ایک اور واقعہ لکھا. اسی طرح کا ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب قلم بنایا، اچھا لکھنے والا صحافی تھا. اس صحافی شخص نے ایک اخبار شروع کیا، اس نے اپنا ایک دفتر بنایا. دفتر کیا تھا کہ اس نے اس میں فحاشی شروع کر دی تھی، اور غیر محرم لڑکیاں آتی، انہیں یہ کہتا کہ میں تمہیں اخبار میں ایڈیٹر بناؤں گا، تم کالم نگار بنو گی، اخبار میں تم لکھنا، اور ان کے ساتھ اپنی ہوس کو، اپنی شہوت کو پورا کرتا. اس نے اخبار ایسا جاری کیا کہ وہ 6 صفحے پر مشتمل اخبار تھا، جس میں 2 صفحے اوریانی اور فحاشی پر مبنی تصاویر ہوا کرتی تھی، اور یہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ شائع کرتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا میرے اخبار کو پڑھو. فحاشی میں زندگی گزار رہا تھا اور معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہا تھا. جو قرآن کہہ رہا ہے فحاشی کو ایمان والوں میں پھیلا رہا تھا. اس شخص نے 2 شادیاں کی تھی، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. ابتدا میں اتنا عروج پہ تھا، دولت اتنی. اپنی بیٹی کی شادی کی تو بیٹی کی شادی میں یہ ناچ رہا تھا، خود بھی اس کے دونوں بیٹے ناچ رہے تھے. اب اللہ کی پکڑ آنا شروع ہوئی. ابتدا میں اس کو شوگر کی بیماری لگی، چند دن گزرے تو اس کے پتوں میں، جگر میں پتھری ہونا شروع ہو گئی. پتھری کے بعد اس کے مثانے نے کام کرنا چھوڑ دیا. پیشاب کرتا تو پیشاب رک رک کے آتا، اتنا رکتا کہ یہ چلانا شروع کر دیتا، چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا، کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا تھا. پھر اس کو بیماری لگی کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو گیا. علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا. اسے بتایا گیا برطانیہ میں علاج کرواؤ، وہاں اس کا علاج ہوگا، یہاں علاج نہیں. یہ ٹکٹ لے کر برطانیہ کے مہنگے اسپتال میں پہنچا، اپنا علاج وہاں کروا رہا تھا. اس کا بیٹا اس کی عیادت کے لیے آیا. اللہ کا کرنا، بیٹا وہاں پہنچا تو وہیں بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب اپنی بیماری ٹھیک نہ ہوئی، بیٹے کا جنازہ لے کر وہاں سے ادھر واپس آیا، بیٹے کی تدفین کی. اب جو اس کی ایک گھر والی تھی، جھگڑا ہوا، اس گھر والی نے اس سے طلاق لے لی. دوسری گھر والی ساتھ تھی. اب یہ اسی اخبار کے دفتر میں دوبارہ آیا اور اسی طرح کی اس نے ایک خاتون کے ساتھ حرکت کی. علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا، سب آئے اور انتہائی ذلیل کیا. کسی نے منہ پہ تھپڑ مارے، کسی نے لاتوں اور مکوں سے مارا. سارے علاقے میں اس کی بے عزتی اور ذلت ہو گئی. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ دوسرے بیٹے نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے تھپڑ اور مکوں سے مارا کہ تو نے ہمیں معاشرے میں ذلیل کر دیا، ہم تو نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. گھر والی بھی چلی گئی، بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. آخر میں بیماریوں میں لگا رہا. اللہ نے موت جلدی نہیں دی، 27 سال تک تڑپتا رہا بستر پہ، تب موت آئی. اللہ اتنی جلدی نہیں مارتا. پھر اللہ ایسا تڑپاتا ہے جس طرح اس نے اللہ کو تڑپا کے، اس نے معاشرے میں جو بے حیائی پھیلائی. اللہ تو حلیم ہے، صبر کرتا ہے، وہ بردبار ہے. اس نے فرعون جیسے کو 300 سال ڈھیل دی، اس نے نمرود جیسوں کو 200 سال ڈھیل دی. وہ آج کے فرعون اور نمرود کو ڈھیل نہیں دے گا، وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے. لیکن ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انسان جتنا بھی اوپر بن جائے، اس کے اوپر اللہ موجود ہے، اللہ کی قدرت موجود ہے. اسی لیے کبھی مال کو غلط استعمال نہ کریں، خصوصاً فحاشی کے آلات میں نہیں لگانا چاہیے. اگر معلوم ہو جائے علاقے میں کوئی ایسا شخص ہے جو بے حیائی پر مبنی کام کر رہا ہے، نیٹ کیفے چلا رہا ہے، فلمیں چلا رہا ہے، لوگوں کو سینما کی دعوت دے رہا ہے، اسے سمجھانا چاہیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے. اللہ نے سورہ نور میں کہہ دیا ہے جو بے حیائی پھیلائے گا لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے آخرت میں. آج کا نادان مسلمان سمجھتا ہے مروں گا تو قبر میں دیکھوں گا. اب قبر کی بات نہیں ہے، اب یہ آج کا دور قبر کا نہیں ہے. اللہ دنیا سے عذاب شروع کرتا ہے. اللہ نے قبر سے نہیں کہا دنیا میں سزا دوں گا. اس لیے دنیا میں وہ سزا شروع ہو جاتی ہے جس سزا کی انتہا پھر قبر پہ پہنچتی ہے. میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے اپنی اسی کتاب میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا. یہ بھی ایک مشہور اداکارہ گزری ہے 2007 اور 2008 میں. اس خاتون کا عروج پر تھی، حسن و جمال اللہ نے دیا تھا، اس حسن و جمال کو اس نے غلط استعمال کیا. روحی بانو اس کا نام تھا.
یہ اداکارہ جب فحاشی اور یعنی پر آگے بڑھنے لگ گئی، اب اس نے پہلا نکاح کیا جس ہوٹل میں سب سے پہلے یہ ناچتی تھی، ہوٹل والے نے اس سے نکاح کیا، اکرام شاہ اس کا نام تھا۔ اس اکرام شاہ سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام اس نے علی رکھا۔ چند دنوں کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تو طلاق ہو گئی۔ اس نے دوسری شادی کی، جھگڑا ہوا، طلاق ہو گئی۔ تیسری شادی کی، وہاں بھی طلاق ہو گئی۔ اب یہ ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سزا اولاد کے ذریعے دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے۔ جب بچہ بیماری میں تڑپ رہا ہو تو انسان بڑا بے چین ہوتا ہے، جب بچی بیمار ہو، تڑپ رہی ہو تو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکلیف یا اپنے جسم پہ بیماری لاتا ہے یا تکلیف بچوں کے ذریعے سے دیتا ہے کہ بچوں پر بیماریاں لا علاج لائے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، دل میں سوراخ ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، بینائی کمزور ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، پولیو کی بیماری میں مبتلا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، چل نہیں سکتا ہے، بات کرتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا، تو اللہ اولاد کے ذریعے انسان کو سزا دیتا ہے۔ اب اس کا بھی یہی ایک اکلوتا بیٹا تھا، شوہروں نے ساتھ چھوڑا، یہی ایک بیٹا علی اس کا نام تھا۔ اب یہ بیٹا چرس میں لگا، ہیرون میں لگا، نشے میں لگا، ہر وقت نشے میں رہا، قرض لیتا رہا۔ اس نے جتنا مال اس طرح کمایا تھا اداکاری کے ذریعے، وہ اپنے بیٹے کے قرض دیتی رہی، قرض دیتے دیتے اتنا قرض ہو گیا کہ اب اس کے پاس بھی پیسہ نہ بچا اور بیٹا اسی قرض میں رہا۔ ہر لمحے یہ جیتی اور مرتی، کیونکہ بیٹا جب نشے میں پڑ جائے، چرس اور ہیرون میں پڑ جائے، ماں باپ کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت، لا یموت ولا یحییٰ، نہ زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے، مرتا بھی نہیں کہ سکون آ جائے، زندہ بھی نہیں کہ اطمینان آ جائے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کہتا ہے جب میں جہنم میں ڈالوں گا، لا یموت ولا یحییٰ، نہ موت دوں گا کہ مر کے اطمینان ہو جائے، نہ زندگی دوں گا کہ اطمینان اور سکون ہو جائے۔ یہ ہر لمحے جیتی اور مرتی، بیٹے کو دیکھتی وہ نشے کی حالت میں مبتلا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، آخر یہی بیٹا منشیات میں پڑا، جس کا قرض لیا تھا نہیں دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ 3 طلاقیں پہلی ہو گئی، شوہروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آج ماں باپ تو پہلے دنیا سے چلے گئے، بھائیوں نے دیکھا، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب اکیلے کمرے میں ہو گئی۔ بیماریاں آئیں اور اتنی بیماریاں لگ گئیں کہ علاج کے لیے پیسہ نہ رہا۔ وہی جو اس کو پہلے فلموں ڈراموں میں بلاتے تھے، ابھی انہیں فون کرتی کہ میرا علاج کرواؤ، وہ آگے سے موبائل بند کر دیتے۔ ان کے دلوں میں اب نفرتیں آ گئی۔ دیکھیں، دل اللہ کے قبضے میں ہے، جب اللہ محبت کرتا ہے تو دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے لوگوں کے دلوں سے محبتیں نکال دیتا ہے۔ پھر وہ فون کرتے ہیں، دوسرا فون نہیں اٹھاتا، وہ ملنے کے لیے دروازے پہ آتے ہیں، دوسرے کے دل میں نفرت، وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، آخر میں بیٹے کی جدائی میں اور شوہروں کی بے وفائی میں منٹل ہو گئے، پاگل ہو گئی، اور ایک پاگل خانے میں اسے ڈال دیا گیا، اور زندگی کے آخری ایام پاگل خانے میں اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی۔ تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اگر تم بے حیائی پھیلاؤ گے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے، آخرت میں بھی۔ حرام میں پیسہ بہت ملتا ہے، انسان سمجھتا ہے جلدی مالدار ہو جاؤں گا، اپنی دکانیں دے دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو نیٹ کیفے چلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو جو فحاشی پر مبنی فلمیں چلا رہے ہیں، کیونکہ وہ کرایہ زیادہ دیتے ہیں، وہ پیسہ زیادہ دیتے ہیں۔ یہ چند دنوں کی بہاریں ہیں، یہ زیادہ نظر آ رہا ہے دیکھنے میں، جب بیماری لگے گی اس سے 10 گنا زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ ایسی لا علاج بیماریاں لگیں گی، 10 گنا زیادہ نکل جائے گا، ایڑیاں رگڑتا رہے گا۔ اس لیے بے حیائی اللہ کو کبھی پسند نہیں۔ اللہ نے ہر شخص کو ڈیل دی ہے، بے حیا کو ڈیل نہیں دی۔ جس نے بے حیائی پر آیا اللہ نے دنیا میں عذاب دیا، اسی لیے اللہ نے قوم لوط کو 4 قسم کے عذاب دیے تھے۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، زمین کو اٹھایا اوپر سے نیچے پٹخ دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، پتھروں کی بارش کر دی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، زندہ زمین میں دھسا دیا، جو بچے تو اسرافیل نے سور پھونکا، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو اس مقام کا تقاضا ہے بے حیائی سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔